سر ذرا اپنے دورہ کرنے کی پہلے کی تفصیل بتائیے گا، آپ سمجھے میری بات، یعنی دورہ ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے نواز شریف نے کیا آپ سے کہا تھا کہ آپ اسرائیل جائیں؟ اور اگر کہا تھا تو کیا ایجنڈا دے کے بھیجا تھا، کیا پیغام دے کے بھیجا تھا، آپ کو کس مقصد کے لیے اسرائیل بھیجا گیا؟ ہمارے وزارت خارجہ کے اس دور کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیا ہم ان سے تعلقات قائم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر ان سے تعلقات قائم کریں تو ان تمام تر مفادات کا جو رخ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا نہیں۔ تو ایک طرح کا یہ مطالعاتی سفر تھا اور تعلقات کی ابتدا تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پیمانہ کیا دیا گیا مولانا کہ آپ نے کس پیمانے پہ جانچنا ہے کہ اگر یہ اس پیمانے پہ اسرائیلی پورے اترتے ہیں تو ہم ان کو قبول کر لیں گے؟ اصل میں اس میں بہت ساری باتیں یہ تھیں کہ جیسے بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، اس سے کہیں بھی ہمارے معاملات نہیں ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کیونکہ تجارت کے رخ کو جانتے ہوئے یہ چاہتے تھے کہ بجائے سبزیاں اور ٹماٹر دبئی کے راستے پاکستان امرتسر سے براہ راست کیوں نہ آئیں، اسی طرح سے یہ ہمیں دیکھنا تھا کہ اس تجارت کا اور اس تعلقات کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں۔ تو ہم نے بھرپور طریقے اچھا ٹھیک سے ہے، تو وہاں کی آپ کی وزارتوں اسرائیلی سے حکام سے ملاقات ہوئی مولانا وہاں پر؟ جی، 2-3 ان کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ لوگ تھے اور ان کی اچھا کابینہ کے 1-2 وزراء تھے جو ملنے ہمارے ہوٹل میں آئے اور ہماری بڑی سیر اچھا، حاصل گفتگو ان سے رہی۔ جی، کن امور پہ بات ہوئی؟ پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے امکان کے حوالے سے بھی بات ہوئی؟ اصل میں زیادہ تجارتی امور پہ بات ہوئی کیونکہ پاکستانی ٹیکسٹائلز اسرائیلیوں میں بڑے مقبول ہیں، اور اسرائیل کی فرٹیلائزر اور دوسری جو ان کے ایسے معاملات ہیں جیسے وہ زراعت کے معاملوں میں بہت آگے ہیں، تو سستے بیجوں کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق گفتگو ہوئی جو بالکل ابتدائی درجے کی باتیں تھیں، اور سیاسی اور سفارتی تعلقات میں یہ بات طے کی گئی کہ اگر اس کی بنیاد اچھا ٹھیک، فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط نہ کی جائے تو اسرائیلیوں کے نزدیک یہ زیادہ بہتر تھی، لیکن میں نے ان کو یہی اچھا دعویٰ ٹھیک، کیا کہ جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کے متعلق ہمیں کوئی اعلیٰ اسرائیلی قیادت کی جانب سے یقین دہانی حاصل نہ کروائی جائے اور ہم حاصل نہ کر سکیں تو ہم اس پر آگے نہیں بڑھ سکیں۔ مولانا آپ نے واپس آ کے نواز شریف صاحب کو کیا بتایا؟ آپ کو بھیجا گیا تھا کہ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، تو پھر آپ نے واپس آ کے اپنی آبزرویشن کیا دی نواز شریف صاحب کو؟ میری یہ رائے تھی جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں 2 دفعہ، ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور ایک دفعہ ان کے دفتر میں، ان کے سیکریٹریٹ میں ہم نے یہ بات ان پر واضح کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے فورم سے یا نیشنل ڈائیلاگ اس موضوع پہ ہو، اس کے بعد ہم کسی سطح پر پہنچیں، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب اس کو تسلیم بھی کر لیں گے تو آئندہ آنے والی حکومت اس کو واپس کر لے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے۔ آپ کی یہ رائے تھی کہ تسلیم کرنا چاہیے جو آپ نے حالات وہاں جا کر دیکھے؟ اگر تمام پارلیمنٹ اس کے اوپر متفق ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہندوستان سے ہمارے 1000 اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح ان سے بہت سارے معاملات ہمارے حل طلب ہیں لیکن اس کے باوجود سفارتی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب کا رسپانس کیا تھا اس پہ قادری صاحب؟ میاں صاحب بہت پیشنیٹ تھے اور بڑے ان کے اندر ولولہ تھا، لیکن اس وقت کے جو سیاسی حالات نے یکدم کلابازی کھائی، اس کے بعد یہ چیز پس منظر میں چلی گئی۔ ٹھیک، اچھا اس میں خالصتاً قادری صاحب
اور انفرادی طور پہ میاں صاحب دلچسپی لے رہے تھے یا آپ کو وہاں پر بھیجنے کا جو فیصلہ تھا وہ کہیں اور سے بھی کیا گیا؟ میرا خیال ہے کچھ اور کوارٹرز ایسے تھے جن سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا